دل کو منور کرتی رہی، میری روح کو روحانیت حاصل ہوتی رہی۔ آج میں آپ کے قدموں میں کھڑا ہوں اور انہی حدیثوں کو پڑھ رہا ہوں۔ امام مالک نے محدثانہ بصیرت اور فقیہانہ نظر سے دیکھا، امام شافعی کے پیشانی کو چوم کر برجستہ اعلان کر دیا، ان قریب یہ ستارہ حرم کی وادی سے زمین پر طلوع ہونے والا ہے اور جو پوری کائنات کو روشن کر دے۔ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شوق ہٹ گیا پڑھنے پڑھانے کا، شوق ہٹ گیا مذہبی کتابوں سے۔ حضرات گرامی وقار، تو میں یہ کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ جسے بڑا بناتا ہے تو اس کو ذہن کو مطالعہ کرتا ہے۔ کیا کہنے؟ آج وہ بھول گئے، اس لیے میں بھول کیوں گیا؟ ہم قرآن پڑھنا بھول گئے، نماز پڑھنا بھول گئے، ماں باپ کی خدمت بھول گئے، حرام حلال کا فرق بھول گئے، جو چیزیں ہم پر فرض ہے وہ بھول گئے، حرام کی راہوں کے مسافر بن گئے۔ لیکن ہمیں احساس نہیں، ایک بندہ صرف شیخ سعدی شیرازی کے کتاب کا ایک سبق کا ایک حصہ بھولا ہے تو رو رہا ہے۔ شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ کے والد اچانک دیکھا تو بزرگ نظر آئے، زلفیں بڑی تھی، چہرہ حسین تھا، سفید لباس کا، خوشبو آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹے کیوں روتے ہو؟ کہا سبق بھول گیا۔ کہا سبق پڑھو۔ کہا کہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ درد اسے دکھائے جاتے ہیں جو اس کا علاج کرے، زخم اسے دکھائے جائیں گے جو مرہم رکھ دے، بھوک اسے بتائی جائے گی جو کھانا دے دے، پیاس اسے بتائی جائے گی جو پانی دے دے۔ آپ سے بتانے سے کیا ہوگا؟ یہ علم والوں کا حصہ۔ کہا بیٹا بتاؤ تو صحیح، شاید کچھ کام ہو جائے۔ کہا بتاؤں کیا؟ پڑھ کے سنا دے رہا ہوں پھر ایسا ہے۔ اوپر سے پڑھنا شروع کیا۔ کہا سعدی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق، سعدی اپنے دل کی تختی سے باطن نقوش کو دھو ڈال۔ اچانک کہا بیٹا پھر پڑھو۔ کہا وہی تو میں بھولا ہوں۔ کہا پھر پڑھو۔ کہا سعدی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق، سعدی اپنے دل کی تختی سے باطن نقوش کو دھو ڈال۔ کہا اس کے بعد کہا وہی بھولا ہوں۔ کہا اجازت دے بیٹا تو میں بتا دوں۔ کہا حضرت بتائیں پھر۔ تو کہا پھر پڑھو۔ کہا سعدی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق، علم کی راہ بحق نہ نمایت جہالت۔ سعدی اپنے دل کی تختی سے باطن نقوش کو دھو ڈال، کیونکہ وہ علم جہالت ہے جو حق کا راستہ نہ دکھائے۔ کیا کہنے کیا کہنے؟ یہ جتنی میں نے فضیلت علم کی بیان کیا ہے، یہ اسی علم کی فضیلت ہے جو حق کا راستہ دکھائے۔ واہ واہ، جو حق کا راستہ دکھائے۔ ماشاءاللہ سمجھ ماشاءاللہ۔ گئے آپ؟ قرآن کا ترجمہ کرنے والے کو کہ کوئی جاہل نہیں ہوتا ہے، بہت ترجمہ کرنے والے کیے لیکن حضور کی عظمت سے کھیل گئے، اللہ، تو وہ علم جہالت ہے جو نبی کی شان کا بتائے۔ کیا کہنے؟ قرآن میں اولیاء کی شان میں بڑی بڑی آیتیں لوگ پڑھ گئے لیکن آج تک غریب نواز کا مقام نہ سمجھ سکے، اس لیے وہ علم جہالت ہے جو خواجہ کے در کی اسیری نہ سکھائے۔ واہ واہ، سمجھ رہے میری بات کو؟ وہ علم جہالت ہے جو بڑے پیر کی محبت کا درس نہ دے۔ کیا کہنے؟ کوئی اہل بیت کا دامن نوچتا ہے، کوئی صحابہ کی عظمت سے کھیلتا ہے۔ اللہ، عجیب طور ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، اللہ، عجیب وقت ہمیں دیکھنے کو ملا ہے۔ وہ علم جہالت ہے جو صحابہ کا پیار نہ دے، اہل بیت کی محبت نہ دے۔ اللہ، وہ علم جہالت ہے جو صحابہ کو الگ بتائے، اہل بیت کو الگ بتائے۔ اللہ، وہ علم نور ہے جو یہ کہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول۔ بہت اچھا، زندہ باد زندہ باد۔ وہ علم نور ہے جو کہے سرور کہوں کی مالکو، واہ واہ، وہ علم روشنی ہے جو کہے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میں ایک مولانا صاحب نے تو کہا تھا نبی علم غیب نہیں جانتے، ہم نے کہا یہ جہالت ہے، علم نہیں ہے۔ پھر ہم نے کہا مولا علم کیا ہے؟ تو بریلی سے آواز آئی علم دیکھنا ہے تو کان لگا کر سنو، سرے عرش پر ہے تیری گزر، بنے فرش۔ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علم کو عشق کی غذا چاہیے، علم کو محبت کا پانی چاہیے، علم کو پیار کا کھانا چاہیے، علم کو عاجزی کا لباس چاہیے۔ ماشاءاللہ، جب علم عشق وفا محبت خلوص عاجزی کے سائے میں پروان چڑھتا ہے تو وہ صرف علم نہیں رہتا، وہ علم اعلیٰ حضرت بن جاتا ہے، وہ علم جدید فسانی بن جاتا ہے، وہ علم مجاہد ملت بن جاتا ہے، وہ علم حافظ ملت بن جاتا ہے۔ علم جب عشق کی راہ پر چل پڑتا ہے تو وہ علم تاج الشریعہ۔ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
اس لیے زندہ سوشل باد، میڈیا کا زندہ دور ہے، موبائل کے اسکرین پر کسی بھولی صورت کو دیکھ کر اس کے چند کلمات کے میں بہک مت جانا. سب سے پہلے یہ پتہ لگانا کہ جس کی سن رہا ہوں یہ علم روشنی والا ہے یا اندھیرے والا ہے. اللہ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پہچان کے لیے کچھ مت دیکھنا, تو عوام کے لیے تو اتنا کافی ہے. جو عالم بول رہا ہے میں بولوں یا یہ بولوں یا حضرت بولے یا مجسم بھائی نعت پڑھے, جو بھی اتنا دیکھ لینا جس کی سن رہا ہوں, جس سے سیکھ رہا ہوں, اس کے دل میں اعلیٰ حضرت رہتے ہیں یا نہیں. اگر اعلیٰ حضرت ہے تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, پتہ کیدا نہیں ہو سکتا. کیا کہنے, زندہ باد زندہ باد. ماشاء اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیض الرسول کانفرنس, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, زندہ باد. جس نے ہر دل میں لگائی عشق احمد کی لگن, وہ امام عاشقہ احمد رضا خان قادری, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے اور تمام مدارس اہل سنت کو اللہ دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, اور تمام بالخصوص جامعہ فیض الرسول کو اللہ تعالیٰ برکت و رحمت سے مالا مال فرمائے. یہاں کے معاونین, منتظمین, اراکین کی خدمات کو اللہ قبول فرمائے, اس میں خوب اخلاص عطا فرمائے. اور جو علماء کرام ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان علماء کے صدقے میں دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال کرے. بولنے سننے میں جو غلطی ہے اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار, بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وما علینا الا البلاغ. ماشاء اللہ. کہاں ہے وہ مقالہ اور کسی تحریر کے اندر, کہاں ہے وہ مقالہ اور کسی تحریر کے اندر, مزہ جو ہے حدیث پاک کی تفسیر کے اندر. نہ جانے کیوں طبیعت جھومنے لگتی ہے اگوہر, رضا کا نام آتا ہے جب تقریر کے اندر. کسی علماء کرام کی تقریر کو سننے کے بعد اگر آپ اپنے دلوں کے اندر گرمی محسوس کر رہے ہوں تو یہ یقین جان لیں کہ بولنے والی ذات کو اللہ نے با اثر بنایا ہے, با عمل بنایا ہے. زبان سے نہیں دل سے بولتے ہیں, خود نہیں بولتے, یہ اعلیٰ حضرت کے علم کا فیض بولتا ہے. یہ حضور پاسبان ملت کی دعاؤں کا ثمرہ ہے جو الحمدللہ آج کی اس خوبصورت جلسے میں آ کر کے اپنی تقریر کو انسائکلوپیڈیا بنا کر کے ہماری سماعتوں کے میز پہ رکھا. دعا کریں کہ رب قدیر کی جانے والی گفتگو کے مالک کو اللہ عمر خضری عطا فرمائے. ان کی بتائی ہوئی تمام تر باتوں پہ اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آئیے حضرات, میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں آپ دیکھیں خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت و تاج شریعت حضرت علامہ مولانا نعمان اختر خان صاحب خلفائے الجمالی میں رسول پہ تشریف فرما ہے. حکم کے مطابق میری فہرست کے قید خانے میں ایک خوبصورت نام جو اس وقت طائر محبت کی صورت میں قید ہے, جو آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے فضاؤں میں اڑنے کے لیے پرتو رہا ہے. بڑے ادب کے ساتھ میں شاعر اہل سنت, شاعر مسلک اعلیٰ حضرت جناب محترم مولانا غلام نور مجسم اناؤ کانپور, میں ان سے گزارش وہ مائک پہ تشریف لائیں, اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں, استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, اور محبتوں کے ساتھ میں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیض الرسول کانفرنس, فضائل اہل بیت مصطفیٰ